الحكيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنه ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرم تو بعد اللہ تعالیٰ دی توفیق اور کرم نوازی دے صدقے نال اسی مسجد دے اندر حاضر ہاں۔ میرا کریم اللہ ساڈا مسجد دے اندر بیٹھنا نماز جمعہ ادا کرنا قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے دی نجات دا سبب بنائے۔ میں تھوڑے سامنے قرآن مقدس دی آیا کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیا کریمہ دی روشنی دی اندر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان اور آپ دے وصال دے متعلق عرض کراں گا، چونکہ 22 رجب نو آپ دا وصال ہے، اسی حوالے دے نال آپ دا اسی تذکرہ خیر کراں گے۔ الحمدللہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت طہار دے غلام اور ثم الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام اصحابہ کرام نال بھی محبت رکھنے ہیں۔ اسی آل رسول دی محبت نال نال اصحاب رسول دی محبت بھی ہے۔ کسی بھی صحابی دا اسی انکار نہیں کرتے، نہ ہی کسی صحابی دی شان دے اندر اسی گستاخی کرتے ہیں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے کسی صحابی کو برا بھلا نہ کہو، اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے اس دے اللہ دی لعنت ہوگی۔ الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ دا ادب کرنے والے ہیں۔ بذات خود صحابی ہونا بڑی شان ہے۔ یہ جڑی شان ہے لفظ صحابی دے اندر، اگر بندہ ساری عمر عبادت بھی کرتا رہے، ریاضت بھی کرتا رہے، ایک نہیں پوری دنیا میں اولیاء کرام مل کے بھی یا پوری دنیا میں غوث کتب اکٹھے ہو کے بھی ایک صحابی دی شان تک نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی ہونا بھی بڑی شان تھی۔ صحابی وہ خوش نصیب نے جنہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تھی،
اور حالت ایمان نہ دنیا فانی کو کوچ کر گئے، اس کو صاحب بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایسے خوش نصیب ذاتاں نے جنہ ڈائریکٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے نوں ویکھیا۔ اسی تاں حدیثاں پڑھنے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ مبارک اس طرح سی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے رخسار مبارک اس طرح۔ یہ خوش نصیب ایسے نے جنہ اپنی اکھاں نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے دا دیدار کیتا۔ آج تا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان اسی حدیثاں جو پڑھنے ہیں کہ حضور نے آ فرمایا، حضور نے آ گل فرمائی۔ یہ خوش نصیب ایسے نے کہ جنہ اپنی کناں نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گلاں سماعت کیتیاں۔ تو صحابی ہونا بڑی شان عظمت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی غوث، کوئی بھی کتب صحابی کے درجے تو نہیں پہنچ سکتا۔ اس واسطے کسی صحابی کو اللہ یعوذ باللہ اس تو پہلے سن موت آ جاوے، اسے کسی بھی صحابی دے بارے برا سوچیے یا برا کہیے، اللہ تبارک و تعالی سانو ایسے عقیدے تو بچائے۔ الحمدللہ اسی آل رسول دے محب اور غلام، سما الحمدللہ اللہ دا بارہا مرتبہ اس گل تے بھی شکر ہے کہ اسی اصحاب رسول دے بھی عبادت و غلام محبت کرنے والے ہیں۔ آج میں تذکرہ کرنا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ دا وصال ہے 22 رجب نوں، اس حوالے دے نال میں چند ایسے کلمات میں ذکر کرنے نے جڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سونی زبان نال حضرت امیر معاویہ کی شان بیان فرمائی ہے، اور یہ چند حدیثاں میں بیان کر کے پھر اگے چل کے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اہل بیتیت اہل محبت اور پیار کتنا سی یہ بیان کریں گے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے وچ بے شمار جملے ارشاد فرمائے نے۔ پہلی حدیث میں جیڑی عرض کرن لگا مسند امام احمد بن حنبل دے اندر حدیث موجود ہے۔ میں کتاب کا حوالہ اس واسطے دینا تاکہ کسی کا اعتراض ختم ہو جائے۔ میرا کام ہے میں آقا دا پیغام تھوڑے تک پہنچانا، اگے پھر انسان دے اپنے ایمان اور دل دی کفیت ہے کہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعا فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے دعا کی دعا فرمائی، اللہم اجعل لنا ہادیا مہدیا، یا اللہ اس میرے صحابی معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، اور ایک ایسا علم پڑھا دے کہ انہوں ویکھ کے بندے ہدایت حاصل کرن۔ یہ جملے یہ دعا سونے نبی نے فرمائی ہے۔ آج ہر بندہ کہنا ہے کہ میں ہدایت یافتہ، میں ہدایت یافتہ، کتنے کو بھی پوچھ لو، کسی بھی مکتبہ فکر نہ تعلق رکھن والا وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ، ہدایت کے رستے دے گامزن کہنے لیکن اسی بھی ہدایت کے رستے دیا۔ تو کتنا خوش نصیب صحابی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا اللہ میرے معاویہ نو ہدایت یافتہ بنا دے، کیوں ہدایت یافتہ بنا، ہدایت نال پر فرما چھڑ، اور ایک ایسی اس نو ذات ایسی شان عطا فرما کہ انہوں ویکھ کے بندے ہدایت حاصل کرن۔ تو یقیناً الحمدللہ ساڈا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس موقع تے جس جگہ تے دعا فرمائی ہے، میرے کریم اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا نو قبول فرمایا ہے۔ اگر میرے آقا نے دعا فرمائی ہے حدیثاں کے اندر موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بھی بنایا اور ایسی شان بھی عطا فرمائی ہے کہ آپ کی شخصیت نو دیکھ کے بندے ہدایت حاصل بھی کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ واسطے دعا فرمائی، اللہم مکن لہ فی البلد، یا اللہ میرے معاویہ نو ملک دی حکومت عطا فرما، بادشاہی عطا فرما۔ یہ جڑا امیر معاویہ نے 40 سال حکومت کی تھی
یہ 40 سال دا عرصہ امیر معاویہ نے حکومت فرمائی ہے. اس کی دعا میرے لجپال نبی نے فرمائی ہے، یا اللہ میرے معاویہ نو ملک دی حکومت عطا فرما. سبحان اللہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوء العذاب، یا اللہ میرے معاویہ نو حکومت بھی عطا فرما، بادشاہی بھی عطا فرما، اور معاویہ نو عذاب تو محفوظ فرما. میں قربان جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کی خوش کتنے خوبصورت جملے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے نے کہ یا اللہ میرے معاویہ نو بادشاہی بھی عطا فرما، اور میرے صحابی میرے غلام معاویہ نو عذاب تو بچا، برے عذاب تو محفوظ فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے، اور المعجم الکبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تیسری حدیث جڑی میں تھوڑے سامنے میں رکھن لگا ہاں، یہ مسلم دے اندر صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب والحساب، یا اللہ میرے صحابی معاویہ نو کتاب دا علم عطا فرما دے. کتاب تو مراد قرآن. اللہ نے محبوب نے فرمایا یا اللہ میرے صحابی معاویہ نو قرآن دا علم عطا فرما، والحساب اور حساب و کتاب دا علم عطا فرما دے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور صحیح مسلم دے اندر یہ حدیث موجود ہے، کتاب فضائل صحابہ دے اندر یہ حدیث موجود ہے. میں ذمہ داری نال حوالے دا ذمہ دار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی نے جنہ دے بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا حبر الحاظ الامہ کہ اے میرے صحابہ میری امت جو سب تو زیادہ قرآن سمجھن والا ابن عباس ہے، قرآن کو جانن والا ابن عباس ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدسہ دے اندر عرض کیتا. ابن عباس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچا جان حضرت عباس دے بیٹے نے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں سرکار دی بارگاہ وچ عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسی امیر معاویہ کو کاتب بناؤ گے، لکھن والا بناؤ گے امیر معاویہ کو؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، ہاں میں امیر معاویہ کو اپنی حدیث لکھن کا کاتب بناواں گا. اور دوسرے مقام تے یہ صحابی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ کو اپنی بارگاہ وچ بٹھا کے وحی لکھن کا بھی حکم ارشاد فرمایا. آپ کاتب حدیث بھی نے اور کاتب وحی نے، قرآن بھی کاتب، آپ قرآن بھی لکھے اپنے ہتھاں نال، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی اپنے پیارے ہتھاں دے نال لکھیا. اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن نے آپ فرماتے ہیں صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کان یکتب الوحی کہ حضرت امیر معاویہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ وچ بیٹھ کے کتاب اللہ دی کتابت کرتے سن، یعنی وحی دی کتابت کرتے سن. اور یہ عبداللہ بن عباس کا جڑا قول ہے دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے، اور اس قول کو امام زاوی نے فرمایا کہ جڑا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ امیر معاویہ کاتب وحی نے، یہ بالکل صحیح اور سچا قول ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں. تو میرے بھائیوں حضرت امیر معاویہ کی شان ہے کہ آپ کاتب وحی بھی ہیں، کاتب حدیث بھی ہیں. آپ نو اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب نے قرآن دا علم بھی عطا فرمایا، حساب دا علم بھی عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ دی بادشاہی دی دعا بھی فرمائی، اور عذاب تو محفوظ فرمائن دی بھی دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق دے بیٹے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بیٹھ کے سرکار دی مجلس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محفل کے اندر حضرت امیر معاویہ سرکار دے سامنے بیٹھ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اترن والی وحی لکھتے سن. آپ کاتب وحی بھی نے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدسہ دے وچ آپ کو شان حاصل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدسہ دے اندر نبی کریم صلی
سامنے بیٹھ کے آپ وہی لکھتے سن. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال تو بعد صحابہ فرماتے نے ما رأیت احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اتنی خشوع اور خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے سن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہر وصال تو بعد آپ دی نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نماز دے بالکل مشابہ سی, بالکل مشابہ کہ جس طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کرتے سن بے عین ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ دی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طرح نماز ادا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بارے میں کسی پوچھیا, ابن عباس کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کسی پوچھیا کہ تسی امیر معاویہ کے بارے میں تھوڑا کی خیال ہے, تو آپ نے فرمایا انہو فقیہ, کہ آپ ایک فقیہ اور مجتہد ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ فقیہ ایسی ذات ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے فقہ کا علم عطا فرمایا ہے اور اجتہاد کرنے کا علم عطا فرمایا ہے. حضرت حرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے حضرت حرام انہاں دی والدہ محترمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدسہ کے اندر حاضر ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جڑا پانی کراس کر کے دریا دی بحری جنگ کرے گا, بحری جہاد کرے گا, اللہ تبارک و تعالی اس نے جنت نو واجب فرما دے گا. امی حرام فرماتے ہیں کہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس جہاد کے اندر شامل ہوں گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں تو اس جہاد کے اندر شامل ہوے گی. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت نے پہلا وہ لشکر جڑا کیسر و کسریٰ پہ حملہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی نے اس نے بھی جنت نو واجب فرما دیتا ہے. امی حرام کہتی ہیں کہ میں دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس لشکر کے اندر ہوں گی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں تو نہیں ہوے گی. اور امی حرام فرماتے ہیں کہ پہلا لشکر اسلامی جس نے پہلی جہاد کیتا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے قیادت کے اندر لشکر نے جہاد کیتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جڑا بحری جہاد کرے گا, بحری رستے تے جا کے جہاد کرے گا, میرے سونے نبی نے سنت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرمائیں گے. انہیں تمام لشکر دے جتنے بھی افراد وچ ہون گے شامل اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائیں گے. تو حضرت امی حرام فرماتے ہیں کہ یہ لشکر جڑا پہلا اسلام کا کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت کے اندر نکلیا ہے. تو میرے بھائیوں یہ امیر معاویہ کی شانہ اور عظمتاں جڑیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس نال بیان فرمایا نے. میں پہلے عرض کیتا کہ الحمدللہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دے بھی نوکر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تمام آل دے بھی تابعدار اور محبہ, کسی بھی صحابی دا اسی انکار نہیں کرتے. اللہ یعز باللہ کسی صحابی دے بارے میں زبان درازی اسی نہیں کرتے. یہ ساڈا مسلک, یہ ساڈا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی شان والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر دا ہر فرد, ہر آل بیت دا فرد شان اور عظمت دا مالک ہے. اور یہ بھی ساڈا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی اصحاب رسول نے وہ آل بیت دے اطہار دے غلام نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑی مولا کائنات اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ واقعہ ہوئی ہے, انہیں دو جنگاں ہوئی ہیں, اس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات مقدسہ کے اندر اس دی بیان فرما دیتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر تے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی گود مبارک کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے امام حسن تشریف فرما رہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے حسن دی پیٹھ تے اپنا مبارک ہاتھ رکھ کے فرمایا انیبنی ھذا سید. آپ نے فرمایا کہ لوگوں اے میرا بیٹا سردار ہے, اے میرا بیٹا سردار ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو سردار فرمایا. اور ایک گل یاد رکھو, جتنے بھی سید نے, جڑا بھی سید ہے, سید ہوندا ہی ہو جڑا فاطمی حضرت فاطمہ الزہرا نے
نسل ہوئے جتنے بھی سید نے وہ دنیا دے بھی سردار نے آخرت دے اندر بھی سردار نے. ان کہہ لو آج کی زبان کے اندر جتنے بھی فاطمی سید نے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا دی سرداری بھی عطا فرمائیے آخرت دی سرداری بھی عطا فرمائیے. یہ دنیا دی چودھری بھی بڑھایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ الگ بات ہے کہ اسی سید نو سردار نہ منیے یہ الگ بات ہے. اسی کہنے کہ ساڈے ڈیرے پھر کتنے گئے ساڈیاں ذاتاں کتنے گئیاں اسی تو ساڈے ڈیرے پر بند ہو جان گے. حالانکہ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر جڑا چودھری اور جڑا لین لاڈ ہے وہ سید ہے سید کی سردار ہے. میرے بھائیوں سید کی سرداری قرآن تو بھی ثابت ہے فرمان رسول تو بھی ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ذاتاں نو سید نو سردار سمجھن دی اور منن دی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی ابن ھذا سید، اے میرے صحابہ اے میرا بیٹا حسن سید ہے سردار ہے دنیا کا بھی سردار ہے اور جنت کا بھی سردار ہے قیامت کے دن کا بھی سردار ہے. میرے آقا نے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین کہ اے میرے صحابہ جس وقت دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان خون دیا ندیاں بہ جان گیاں اے میرا بیٹا سردار انہاں دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات مقدسہ دے اندر مسجد نبوی دے منبر تے بیٹھ کے یہ جملے ارشاد فرمائے. اور جس وقت مولا کائنات اور امیر معاویہ دا آمنا سامنا ہویا اور کئی صحابی رسول شہید ہوئے کچھ امیر معاویہ دی طرفوں کچھ مولا کائنات دی طرفوں تو اس موقع پہ حضرت امام حسن نے انہاں دی صلح کرائی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا سید ہے اور دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان کہ حضرت امیر معاویہ کے نال لگن والے بھی مسلمان اور حضرت مولا کائنات کی سنگت تے جان والے بھی مسلمان بلکہ ساڈا عقیدہ ہے کہ اجتہاد کیتا سی حضرت امیر معاویہ نے کہ حضرت عثمان دے قصاص دا بدلہ حضرت علی کو مطالبہ کیتا سی. اجتہاد دی غلطی امیر معاویہ کو ہوئی لیکن الحمدللہ ساڈا اہل سنت و جماعت دا دو ٹوک عقیدہ ہے. یہ جس وقت گل کریے نا تے بعد وچ بندے آتے ہیں کہ یہ جی امیر معاویہ نو حضرت علی تو ودائنا چاہتے ہیں اللہ یا ذو باللہ کہ نہ امیر معاویہ دی شان کو بڑھانا چاہتے ہیں اور مولا کائنات دی شان کو کم کرنا چاہتے ہیں اللہ یا ذو باللہ ایسی سوچ تے بھی اسی لعنت پڑھنے ہیں. الحمدللہ ساڈا عقیدہ فرمان رسول کے مطابق ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی حق نالے اور حق علی نالے. الحمدللہ اعلی حضرت عظیم و برکت شاہ رضا خان بریلوی تو لے کے ہر سنی کا عقیدہ ہے کہ جس وقت بھی امیر معاویہ اور مولا کائنات آمنے سامنے ہوئے حق علی دے نال سی حق علی دے نال سی. امیر معاویہ خطا تے ضرور سن حق سارا مولا کائنات دے نال سی لیکن اس کے باوجود ساڈے اسلاف نے کیا ہے کہ امیر معاویہ صحابی رسول نے انہاں دی ذات دے بارے انہاں دے خلاف کوئی جملہ نہیں کہنا. ہاں حق علی دے نال ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جس وقت جنگ صفین کے اندر مولا کائنات اور امیر معاویہ آمنے سامنے حق علی دے نال سی علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حق دے سن لیکن حضرت امیر معاویہ دی اجتہادی غلطی سی. اس کے باوجود ساڈے اسلاف نے فرمایا کہ امیر معاویہ کے خلاف زبان درازی نہیں کرنی اپنی زبان کو لگام دینی ہے انہاں دی ذات دے بارے انہاں دی شان دے بارے گل نہیں کرنی. اجتہادی غلطی ضرور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معافی عطا فرمائیں گے لیکن سانو یہ نہیں چاہیے کہ اسی امیر معاویہ کے بارے زبان درازی کریے. ہاں یہ عقیدہ ضرور رکھو کہ حضرت علی ہی حق دے سن. الحمدللہ ہر سنی کا عقیدہ ہے. تو میرے بھائیوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 40 سال حکومت فرمائی اور 40 سال کے اندر آپ نے آپ تو پہلے جتنے بھی بادشاہ آئے نے خانے کعبے کا غلاف چڑھا دے سن اور پہلا غلاف نہیں اتاریا جاتا سی. پہلے غلاف کے اوپر دوسرا غلاف
دوسرے غلاف کے اوپر تیسرا غلاف حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ پہلا غلاف اتار کے پھر دوسرا غلاف چڑھایا جاوے. اے رسم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شروع کرائی اور پھر سرکاری خطوط کے اوپر سرکاری مہر جیڑی لگتی ہے یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شروع کرائی. آپ 78 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہویا. آپ نے کول آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ناخن مبارک سن, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ناخن مبارک, اور آپ نے کول آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی قمیض مبارک سی, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک چادر مبارک. آپ نے آخری وقت تے آپ نے وصیت فرمائی کہ جس وقت میرا وصال ہو جاوے میں غسل دیتا جاوے, اور غسل دین تو بعد جس وقت میری اکھاں نوں بند کیتا جاوے میری اکھاں تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ناخن رکھ دینا, اور میرے کفن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی قمیض دا دینا, اور چادر رسول دا میرے کفن دے دینا. ایک کفن دے کے میرے قبر دے اندر اپنے مالک دے سپرد کر دینا. اب آپ جی وقار یہ تو ساڈا عقیدہ ہے نا کہ تبرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جندے کول ہوے انہوں فائدہ تبرک نبی دا پہنچدا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تبرک حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتے ہیں کہ میرے کو سرکار دا جوبہ سی, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال تو بعد جس وقت بھی کوئی بیمار بندہ میرے کو ہوندا سی میں جوبہ مبارک پانی کے اندر بھگو کے او مستعمل پانی جوبے دا مستعمل پانی میں بیمار کو پلैندی سا. جوبے دی برکت دے نال اللہ تبارک و تعالی دے محبوب دے جوبہ مبارک دی برکت دے نال وہ بیمار کو شفا یابی ہو جاتی سی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت وصال ہویا آپ دی اکھاں تے ناخن مصطفیٰ رکھے گئے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارک رکھے گئے, اور حضرت امیر معاویہ جڑی قمیض پہنائی گئی جڑا کفن دتا گیا وہ قمیض آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال شدہ کرتا مبارک تھی, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی استعمال شدہ چادر مبارک سی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین کثیر تعداد کے اندر حضرت امیر معاویہ ہدیہ اور تحفے بھیجتے سن. باقاعدہ مہانت اور وظیفہ مقرر کیتا سی جس کو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے بخوشی قبول بھی فرمایا اور ہدیہ بھی قبول فرمایا. اور حضرت امیر معاویہ کو یہ بادشاہی اہل بیت ہار نہیں عطا فرمائیے. میرے بھائیوں حدیثات اندر موجود ہے, روایات کے اندر موجود ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواز سے حضرت شہزادہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی, آپ کو بادشاہی عطا فرمائی, اور خود امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت پہلے امام حسن بن علی نے فرمائی ہے, اس کے بعد حضرت حسین بن علی نے کیتی ہے. میرے بھائیوں میں کہنا کہ جس وقت علی کے بیٹیاں نے صلح کر لی الحمدللہ قیامت تک یہ میرا نہیں ہر بات غیرت سنی دا عقیدہ ہے کہ جن دے نال مولا کائنات یا مولا کائنات دے بچیاں دی صلح ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت دی صلح ہے, جس دے نال حضرت مولا کائنات اور مولا کائنات دی اولاد دی دشمنی ہے اور مخالفت ہے الحمدللہ با غیرت سنی جڑا ہے ان دے نال مخالفت ضرور کرے گا, ضرور مخالفت کرے گا, تنہا ہوئے تے پھر بھی مخالفت کرے گا, اجتماعی طور سے بھی مخالفت کرے گا. یہ ساڈا عقیدہ ہے کہ جن دے نال مولا کائنات دی صلح ہو جاوے, مولا کائنات دی اولاد کی صلح ہو جاوے, اسی پھر انہوں بھی اپنا سردار بننے ہیں. یہ سرداری امام حسن نے عطا فرمائی ہے, اور امام حسن نے بیعت کیتی ہے امیر معاویہ دی. آج میرے بھائیوں کچھ ایسے بھی بدبخت نے جڑے کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے. اسی اپنی زبان تے امیر معاویہ کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے. میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں توفیق عطا فرمائے. انہوں نے سامنے میں ایک چھوٹا جا سوال رکھن لگا وا, اگر تھوڑی زبان تے امیر معاویہ کا نام لینا بھی تسی گوارا نہیں کرتے پھر امام حسن تے فتویٰ لگاؤ, امام حسین تے فتویٰ لگاؤ. جس امام حسن نے امیر معاویہ تے ہاتھ رکھ کے بیعت فرمائی, جس حسین بن علی نے امیر معاویہ تے ہاتھ رکھ کے بیعت لگائی, تو تا نام لینا گوارا نہیں کرتا, تو تا محبت کرنا گوارا نہیں کرتا, پھر حسین دے بچیاں تے فتویٰ لگا. کی فتویٰ لگاوے گا امام حسن تے, کی فتویٰ لگاوے گا امام حسین تے. میرے بھائیو اگر امام حسین اور امام حسن نے صلح کیتی ہے تو پھر اپنی کچھ علم دا کچھ عقل دا علاج کرا, پھر
پھر امیر معاویہ نال تو بھی محبت اس نظریے نال کر کہ امیر معاویہ وہ ذات ہے جس نے مرید امام حسن بھی ہوئے نے تے امام حسین بھی ہوئے نے، جس کی بیعت امام حسن بھی کیتی ہے امام حسین بھی کیتی ہے۔ کم از کم ساری اتنی تا غیرت ہونی چاہیے کہ جن ہتھاں وچ امام حسن دے ہاتھ گئے ہون، امام حسین دے ہاتھ گئے ہون، کم از کم ان ہتھاں دا اس ذات کا تسیہ احترام کریے کہ علی دے پتراں دی نسبت ہوگی ان ہتھاں دے نال، اس ذات نال نسبت ہوگی کو کم از کم اسی انہاں دا حیا لازمی کریے۔ تو میرے بھائیو اس دور کے اندر جتنے نوے نوے فتنے پہ اٹھتے ہیں، خدا را اپنا عقیدہ اہل سنت و جماعت پر مضبوط کر دو۔ اسی اصحاب رسول دے بھی غلام، آل رسول دے بھی غلام۔ اس کے بعد میں ایک ضروری بات کرنی ہے کہ میں منبر رسول تے بیٹھ کے میں اس نیت نال یہ حدیث تواڈے سامنے نہیں رکھنی کہ تسی فلاں پارٹی نو ووٹ دیو، فلاں پارٹی نو، میرا کسی سیاسی جماعت نال کوئی تعلق نہیں، نہ میں کسی سیاسی جماعت کو اچھا سمجھنا، میرا کوئی تعلق نہیں کسی جماعت نال بھی۔ میرے بھائیو میں تواڈے سامنے وہ حدیث رکھن لگا ہاں کیونکہ الیکشن دا ماحول ہے اور اگلے جمعرات کو الیکشن بھی ہے۔ وہ حدیث جیڑی امام حسین نے کربلا کے میدان تے یزیدی فوج کے سامنے آقا دا فرمان رکھیا ہے، میں صرف وہ حدیث تواڈے سامنے رکھنا ہے، پھر اپنے ضمیر کا تسی خود فیصلہ کرنا ہے کہ تسی ووٹ کس کو دینا ہے۔ میرے بھائیو اس حدیث نو الکامل جلد نمبر 3 کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث کی کتاب الکامل اس کی جلد نمبر 3 کے اندر حدیث موجود ہے، اور راوی نے حضرت مولا کائنات اس حدیث کے راوی نے، اور امام حسین نے حدیث کربلا کے میدان تے کھڑیا ہو کے یزیدی فوج کو مخاطب کر کے حدیث سنائی ہے۔ کچھ بندے کہتے ہیں کہ پیر معاویہ دا کامل حجرے دے اندر اللہ اللہ کرنا سیاست نال کوئی تعلق نہیں۔ ہاں ہاں بالکل سیاست نال کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں، لیکن امام حسین نے جڑا نبی دا فرمان رکھیا ہے وہ میں تھوڑے کندھا تک پہنچانا ضروری سمجھنا وا، اس نیت نال کہ ہو سکتا ہے کہ تیرا میرا ووٹ صحیح حقدار کی طرف چلا جاوے اور ملک کے اندر اسلام نافذ ہو جاوے، شریعت دا نفاذ ہو جاوے۔ ہو سکتا ہے سودی تیرے میرے ووٹ نال سودی نظام ختم ہو جاوے، یہ برائیاں ختم ہو جان۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزیدی فوج کے سامنے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان رکھیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تھوڑی زندگی کے اندر ایسے بادشاہ ظالم دی حکومت آ جاوے، تھوڑی زندگی کے اندر ایسے ظالم حکمران دی بادشاہی آ جاوے جڑا اللہ دی حدود نو توڑے، اللہ دی حرام کردہ چیز نو حلال کرے، اللہ دی حرام کردہ چیز نو حلال کرے۔ سود حرام ہے لیکن سارے ملک دا سارا نظام ہی سود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایسے ظالم دی بادشاہی آ جاوے، حکمرانی آ جاوے تھوڑی زندگی کے اندر، پھر تسی کی کرنا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظلم دی چند شکاں بھی بیان فرمائیاں نے کہ جڑا اللہ دی حرام کردہ چیز نو حلال کرے، اور دوسرا اللہ دے وعدے نو توڑے، تیسرا اللہ تبارک و تعالی دی حدود نو توڑے، چوتھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کے خلاف عمل کرے، پنجواں جڑا گناہ نو عروج دے، ایسے ظالم دی حکومت آ جاوے تے پھر ساڈے واسطے کی عام عوام نو کی حکم ہے؟ اے امام حسین نے یزید دے سامنے، یزیدی فوجاں دے سامنے کیتا سی کہ میرا نام پلاٹ دا جھگڑا ہے، میرا نام یزید نال کوئی کرسی دا جھگڑا ہے، میں اس حدیث کے نظریے نال یزیدی فوج دے سامنے تنہا کھڑا، اپنی اولاد اپنے بچے لے کے کھڑا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تھوڑی زندگی کے اندر ایسا حکمران آ جاوے، ایسا ظالم حکمران جیڑا اللہ دی حلال کردہ چیز کو حرام کرے، اللہ دی حرام کردہ چیز کو حلال کر دے اور گناہ کو عروج دے اور سنت مصطفیٰ کے خلاف چلے، تو پھر کی حکم ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی قول نال اور اپنے فعل نال اس کے خلاف اٹھو، اپنی زبان نال اور اپنے کام نال اس کے خلاف اٹھو۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا اٹھن گے وہ تا حضرت امام حسین دی سب وچ کھڑے ہو جان گے، اپنی زبان بلند کرن گے، آواز بلند کرن گے اس ظالم حکمران کے خلاف اپنے کام نال، اپنی زبان نال، اور جڑے نہیں کرن گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑی حمایت کرن گے، حمایتی ہون گے، ووٹ دینا بھی ایک حمایت ہے، ووٹ دینا بھی ایک حمایت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا حمایت کرے گا قیامت والے دن
اللہ تبارک و تعالیٰ جتھے ظالم حکمران نو جس دوزخ دے گڑے میں چھٹے گا حمیدی نو اس دوزخ دے گڑے چھٹے گا. میرے بھائیوں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل صحیح حدیث ہے. راوی نے حضرت مولا کائنات یہ حدیث رکھن کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت بھی ووٹ دینا ہے اپنے اندر جاتی مار کے بالکل ووٹ دینا ہے کہ کیا قیامت والے دن یہ ایسا شخص تھا نہیں کہ جس نے اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کی تھی, سنت مصطفیٰ کی خلاف ورزی کی تھی. میرے بھائیوں اللہ ماشاءاللہ ساڑھے تو حکمران ایسے نے جنہ مرضیاں نے بھی بائی کیا, جنہ رحمان اور ہندوان دے جڑا ہوندا جی جڑا انہاں دا ہوندا خدا اس نو ایک کیا. ایسے حکمران نے جڑے ہندوان دی ہولی دے اندر جا کے کہندے نے کہ اسی ہندوان دی بالکل کوئی مسئلہ نہیں, جنہ دے وزیر کہندے نے کہ بالکل قادیانی تے مسلمان برابر نے. میرے بھائیوں خدا را سوچ کے ووٹ دیا جے کہ کیا کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی حمایت اور ساڈے ووٹ دے بدلے کہ اسی حمایت کیتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے نال سب دوزخ دے گڑے چ نہ سٹے. میرے آقا نے فرمایا اپنی زبان اور فعل نال یا مخالفت کرو, جی حمایت کرنی جے تے پھر تیار ہو جاؤ, پھر تیار ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے انہاں ظالماں دا ٹھکانہ رکھے گا حمایتی بھی اتھی ہوگی گا. میرے بھائیو یہ فیصلہ تھوڑے تے تھوڑے ایمان تے بھی کہ اپنے اندر جتنے بھی پارٹیاں نے انہاں دے سربراہ دیکھ لو, کسی قادیانی نے برائی, کسی ختم نبوت تے ڈاکہ ڈالیا, کسی علماء نے رشوت دی تھی کہ تسی خدا را کوئی ایسی شے کٹو کہ سود حلال ہو جاوے, سود علماء نے خریدنے کی کوشش کی تھی. میرے بھائیو تھوڑے سامنے سارے معاملات نے تھوڑے سامنے نے, تو ایسی پارٹی کو ووٹ دیو میرے بھائیو جڑا شریعت دے نفاذ کی خاطر نکلی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سن عمل دی توفیق عطا فرمائے. سارے دے منشور آن لائن نے پڑھو, سارے دے منشور ایک پارٹی ہے جس کا منشور ہے کہ اسی دین دا نفاذ کریں گے, ساری حکومت ہے کہ دین نافذ کریں گے, ساری حکومت ہے کہ سودی نظام ختم کریں گے, ساری حکومت ہے کہ بیت المال قائم ہوں گے, ساری حکومت ہے کہ ہر مزدور کو مزدوری ملے گی, اگر کسی کی مزدوری نہ ہوئی تو انہوں بیت المال چنو دیتا جاوے گا, خرچہ پانی دیتا جاوے گا. میرے بھائیو اگو تھوڑی اپنی مرضی کہ تھوڑا ٹھکانہ اپنی کسی سیاسی پارٹی نال کرنے چاہتے ہو یا اللہ کے اللہ کے رسول دی حدود دی پابندی واسطے اپنا آواز بلند کرنا چاہتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سب صحیح حقدار کو ووٹ دینے دی توفیق عطا فرمائے. اس تو بعد مسجد دا بل آیا جی 21,400